السلام علیکم ناظرین، آپ صحت ڈائری دیکھ رہے ہیں اور آج ہم شوگر سے متعلقہ مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے انتڑیوں کی سوزش کے بارے میں کچھ وجوہات جانیں گے، اس کا آسان حل جانیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کا شوگر سے کیا تعلق ہے۔ اس دور جدید میں کیمیکل غذاؤں کی وجہ سے، کثرت گوشت خوری کی وجہ سے ہماری انتڑیوں کی سوزش تقریباً 90% آبادی کو ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو ہلکا جان کر اگر اس کو صرف یہی سمجھا جائے کہ یہ انتڑیوں کی سوزش ہی ہے اور بس، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ انتڑیوں کی سوزش کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے اگر لاپرواہی اختیار کرتے ہیں تو کس طرح یہ شوگر تک داغ پہنچتا ہے۔ ہم ایسٹرن میڈیسن جدید طریقے علاج اور اس کے بچاؤ کے بارے میں اکثر ویڈیوز میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اب سادہ طریقے میں سمجھنے کے لیے یونانی میڈیسن کے کنسیپٹ کے مطابق کچھ چیزیں جان لیتے ہیں کہ یہ سوزش، ورم و امعاء کیا ہے اور یہ انتڑیوں کی سوزش سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے وجوہات یہی ہیں کہ آپ نے بازاری چیزیں کھانا، ذہنی دباؤ لینا، گوشت خوری کا زیادہ کم کرنا، مہنگائی اور دوسرے مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنا اور کھانے کے فوراً بعد سو جانا، کھانے کے فوراً بعد جماع کی طرف متوجہ ہونا، یہ ساری وجوہات ہیں۔ اس میں ایک تو آسان حل یہ ہے کہ ہم سادہ سبزیاں کھائیں اور اس کا یہی حل ہے کہ ہم سبزیاں خود اگائیں اور باقی کیمیکل کی غذاؤں سے بچیں، اور سبزیاں جب بھی پکائیں اس کو کاٹ کے پہلے پانی میں بوائل کر کے وہ پانی پھینک کر دوبارہ سے سبزیوں کو پکائیں۔ خیر، بہرحال اس کا جو بھی علامات ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو شروع مرض میں جب ہمیں انتڑیوں کی سوزش ہوتی ہے اس کو ہم سوزش لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ السر سے ہوتے ہوئے کینسر تک کا سبب بنتی ہے، اور لبلبہ کی جو سوزش جس کو ہم کہتے ہیں اور شوگر کہتے ہیں، اس سے پہلے تو انتڑیوں کی سوزش شروع ہوتی ہے۔ اور انتڑیوں کی سوزش جو ہے وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ السر کی طرف لے جائے گی، یہ ایچ پیلوری کی طرف لے جائے گی، یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جائے گی، خودکشی کی طرف لے جائے گی اور کینسر کی طرف لے جائے گی۔ شروع مرض میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ناف کے ارد گرد ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں پخانے کی عادت بار بار ہوتی ہے، لیکن وہ نامکمل عادت ہوتی ہے۔ پخانہ بار بار آتا ہے مگر تھوڑا آتا ہے، ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، پیٹ میں بوجھ سا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ سوزش کی ابتدائی علامات ہیں۔ اس کے بعد ہمیں قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ سخت ہو جاتا ہے، رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور 12 انگشتی آنت جس کو ڈیڈینم کہتے ہیں، اگر وہاں تک تو پہنچ جائے سوزش تو بندہ بالکل نکارا سا لگتا ہے، اس کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، اور اس بے رونق چہرے کے ساتھ وہ کائلی کے شکار ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے، منہ میں زخم بھی بن سکتے ہیں، بھوک بالکل بند ہو سکتی ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں ہماری کہ جس وجہ سے ہماری انتڑیوں کی سوزش ہے، وہ تو ہم نے سمجھا ہے کہ ہماری لائف سٹائل ہی ہے، ہماری ہوٹلنگ اور کثرت گوشت خوری، فاسٹ فوڈ اور کیمیکل والی غذائیں۔ اب اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو شروع مرض ہے تو اس کا آسان حل پہلے ہم نے بتایا کہ ایک ویڈیو میں، جس میں ہم نے بتایا کہ میپرازول کے متبادل کے طور پر ہم اسبگول کی کھیر استعمال کر سکتے ہیں، اور اسبگول کی کھیر کیسے بنائی جاتی ہے وہ اس ویڈیو میں ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسبگول ثابت کی آدھا کلو دودھ میں کھیر بنا کر شام کے کھانے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے یا 10-11 بجے ناشتے کے 2-3 گھنٹے بعد یہ استعمال کرنی چاہیے۔ یہ انتڑیوں کی سوزش کا بہترین علاج ہے اور یہ آپ کو شوگر تک کے مسئلوں سے بچائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ دوا کے طور پر اور سادہ علاج کے طور پر جاننا چاہیں، سوزش ہے اور آپ کے معدے میں اور انتڑی میں یہ جلن سی محسوس ہوتی ہے، تو آپ ملٹھی 100 گرام اور زیرہ سفید 50 گرام یہ لے کے اس کو صاف کر کے اس کو پیس لیں اور چائے والے چمچ استعمال کریں صبح دوپہر شام۔ لیکن اس میں 1-2 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اگر تو آپ زہریلے عضلات کا شکار ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کنجسٹو ہارٹ فیلور کا شکار ہیں، دل کے مسائل کا شکار ہیں، جس میں دل صحیح طرح سے پمپ کر کے پورے جسم میں خون نہیں بھیج پا رہا،
تو اس صورت میں ملٹھی کا استعمال ٹھیک نہیں رہتا. اسی طریقے سے اگر حاملہ خواتین ہیں تو وہ بھی ملٹھی کا استعمال نہ کریں. اس صورت میں آپ تخم کاسنی اور زیرہ سفید ہم وزن ہی استعمال کریں. ادروائز یہ آنتڑیوں کی سوزش کے لیے ملٹھی 100 گرام اور زیرہ سفید 50 گرام اس کو آپ پیس لیں. اور اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا نہیں ہے، نارمل رہتا ہے یا 110 سے کم رہتا ہے، آپ نقاہت کا شکار رہتے ہیں اور آپ کو قبض بھی ساتھ ہے یا آپ کا پیشاب یورین جل کے آ رہا ہے، اس صورت میں پھر آپ ایسا کریں 100 گرام ملٹھی، 50 گرام زیرہ سفید اور 25 گرام میٹھا سوڈا استعمال کر لیں. تو یہ آپ کی انجڑی کی سوزش انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن میٹھے سوڈے کے بارے میں بھی یاد رہے کہ پاکستان میں بہت 2 نمبری ہے فنسار میں. اشرف شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی 2 نمبری پنسار میں ہے شاید ہی کسی کھاتے میں ہو. تو اس لیے جو میٹھا سوڈا ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور جو نفع خور حضرات ہیں وہ اس میٹھے سوڈے کے اندر نمک ملا دیتے ہیں بہت زیادہ. یہ پہلے سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے، سوڈیم اس میں ہوتا ہے، اور پھر جب نمک ملا دیتے ہیں تو جس بندے کا بلڈ پریشر اس نے نارمل کرنا تھا، جس کا یورین زیادہ آنا چاہیے تھا، پیشاب کھل کے آنا چاہیے تھا، اس کے لیے مزید مسئلہ بن جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ملٹھی کا اور میٹھے سوڈے کا میں نے بتا دی کہ استعمال بھی کریں مگر احتیاط کیا ہے. اور جو اس کے علاوہ کی چیز یہ ہے کہ جب یہ ابتدائی درجہ ہے آپ کی انتڑی کی سوزش کا، تو سلاد، سبزیاں اور پھل یہ آپ کے لیے بہترین چیزیں ہیں انتڑی کی سوزش اتارنے کے لیے. آپ سیب کھا لیں، آپ تازہ انجیر کھا لیں. اگر آپ کا بلڈ پریشر نہیں بڑھتا تو انجیر کے اوپر تھوڑا سا نمک لگا لیں. آپ امرود کھا لیں. تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. انجیر کا استعمال میں نے بتایا، اس سے گول ثابت کا استعمال بتایا، ایک نسخہ بتایا کہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اور صاف کر کے استعمال کر لیں تو یہ انتڑی کی سوزش اتر جائے گی. یاد رکھیں یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے، انتڑی کی سوزش کو بالکل بھی ہلکا نہ لیا جائے. آپ اپنے آپ میں یہ علامات دیکھیں، یہ علامات آپ میں اگر ہیں تو سمجھیں پھر کیا نہیں ہو سکتا. یہی علامات آپ کو شوگر تک بھی لے جاتی ہیں، کینسر تک، ایچ پیلوری تک، السر تک. اور آپ کے جو اگر آپ مرد ہیں تو آپ کے جنسی معاملات، صورت انزال ہے اور رکب ہے اور پری ایجاکولیشن، یہ سارے معاملات یہیں سے شروع ہوتے ہیں. اپنے کھانے پینے کے نظام کو اور اپنی انتڑی کو، ڈائجسٹو سسٹم کو، معدے کو ٹھیک رکھیں. اور اس کا یہی حل ہے کہ جو کچھ ملا اس کو معدے کے حوالے نہ کریں، سوچ سمجھ کے کھائیں. تو انشاءاللہ یہ انتڑی کی سوزش ٹھیک بھی ہو جائے گی، آپ بچے بھی رہیں گی اور دیگر ساری بیماریوں سے انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے. بہت شکریہ.